السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے اور ہم سب نے الحمدللہ روزے رکھے، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا، اور ہم میں سے ہر ایک نے عبادت کی، نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کی، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پہ الحمدللہ۔ اسی طرح ہم لوگوں نے فرض نمازوں کی پابندی کی، نماز تراویح اور قیام اللیل کا ہم نے اہتمام کیا، تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی پر ہم نے الحمدللہ غور و فکر کیا، اپنی اپنی جگہ پہ سب نے کوشش کی، اور اذکار کی پابندی بھی ہم نے کی، دعاؤں کا اہتمام بھی کیا، اور صدقہ خیرات اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اس کو۔ اسی طرح ہم لوگوں نے اس مہینے خاص طور پر غیبت، چغلی، بددیانتی اور باقی ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب نے بچنے کی شعوری طور پر ہم نے کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سب کچھ جتنی بھی ہم نے عبادت کی، ہم نے اس کو مشقت اور محنت سے ہم نے اس کو کیا، کہ ہم نے اپنا ٹائم نکالا، ہم نے اپنی نیند کو کم کیا، اور بھی جتنی ہماری عام روٹین میں جو ہمارے ہوتی ہیں چیزیں، اس کو ہم نے ایک طرف کر کے ان تمام چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہماری عبادت اور ایک ماہ میں جو ہماری عبادت کی عادت جو بن گئی ہے یہ قائم رہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ روٹین جو ہے یہ جاری رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو بہت پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس ماہ کے گزرنے کے بعد اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ رمضان کے آنے کا آخر مقصد کیا تھا۔ یہ ہماری اصلاح تھی کہ ہم عبادت کریں اور سارے سال کی ایک ہماری روٹین بن جائے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور ہم عبادت پر استقامت اختیار کریں، اور رمضان سے پیدا ہونے والے تقوی کو ہم لوگ برقرار رکھیں۔ اب یہ سوچیں کہ جیسے رمضان کا اختتام جب ہوا تو اسی طرح میری زندگی کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور جس طرح میں نے رمضان کے بعد عید کی خوشی کو میں نے محسوس کیا، کیا زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو قبر میں میرا پہلا دن ہوگا تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ کیا میں عید ہی کی طرح میں خوش ہوں گی یا میں نہ خوش ہوں گی؟ اس کے لیے ہم نے ہم نے یہ پورے رمضان میں ہم نے جو کوشش کی اور تیاری کی اور عبادت کی، جو ہم نے استقامت اختیار کی، اس کو ہم نے پورا سال ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن وہ خشک روٹی کھا رہے ہیں، اور دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہے جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اسی طرح وہب بن منبہ کو کسی نے عید کے دن روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تو مسرت اور شادمانی کا دن ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت وہب نے فرمایا کہ یہ خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، اس لیے رمضان کے اختتام پر ہمیں فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی قبول ہو جائے اور گناہ معاف ہو جائیں، جس کے لیے ہم نے روزے رکھے اور ہم لوگوں نے کوشش کی۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ایسے ہی قرآن سے ہم جڑے رہیں، صبر و تحمل کو ہم اپنائے رکھیں، اور قرآن کے معنی پر اسی طرح ہم غور و فکر کرتے رہیں، اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح ہم نمازوں کو وقت پر ہم ادا کریں اور تہجد کا ہم اہتمام کریں، اور اسی طرح ہم غیبت اور چغلی سے بھی ہم بچے رہیں، اور اسی طرح ہم نے بعد میں بھی روزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح شوال کے روزے ہم نے انشاءاللہ رکھنے ہیں، اور جو روزے ہمارے رہ گئے ہیں کسی نہ کسی عذر کی بنا پر، وہ ہم لوگوں نے مکمل کرنے ہیں۔
اور ان ایام میں ہم نے جو بھی نیکی کا کام کیا، عبادات کی، تو اس پر ہم نے غرور نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہی آتا ہے، سورۃ المومنون میں ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ رمضان جو ہے ہمارے لیے بہترین تبدیلی کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نیکی کے مواقع سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔